السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی رات ہی شوہر سختی سے بولا، اگر تم میکے گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یوں میں اماں سے ملنے کئی سال تک میکے نہ گئی کیونکہ شوہر کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن شوہر کے آفس جانے کے فوراً بعد سوچا کہ اسے معلوم بھی نہ ہوگا، میں جلدی سے میکے کا چکر لگا کر آ جاتی ہوں کیونکہ اماں سے ملنے کا میرا بہت دل چاہ رہا تھا۔ یوں جیسے ہی میں رکشا کروا کر میکے چلی آئی تو اماں کا رنگ مجھے دیکھ کر فق ہو گیا، مگر جوں ہی میری نظر پیچھے کھڑے شخص پر پڑی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسد نے شادی کی پہلی رات منہ دکھائی کے تحفے میں مجھے ایک بہت بڑی پابندی دی تھی۔ میرا شوہر بولا، حمیرہ آج کے بعد تم اپنی امی کے گھر نہیں جاؤ گی، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ میں نے دبی دبی آواز میں سوال اٹھایا تھا۔ میں بولی، اسد آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک لڑکی جس نے اپنی زندگی کے 18-19 برس اپنی والدہ کے گھر گزارے ہوں، وہ ایک دم ہی اس گھر سے نہیں کٹ سکتی۔ میں کوئی جانور یا بھیڑ بکری ہوتی تو مجھے آپ کی اس بات پر ہرگز اعتراض نہ ہوتا، مگر ایک انسان کے لیے سب سے ناقابل برداشت ہے۔ اسد بڑے غور سے میری باتیں سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، حمیرہ تم اپنی طرف سے کوشش تو کر کے دیکھو، جب ہمت ہارنے لگو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات پکڑا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری والدہ کے گھر بھیج دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب ایک دن کی دلہن شوہر کے ساتھ بحث کرتی اچھی تو نہیں لگتی نا۔ اسد اٹھ کر کپڑے بدل کر دوسری طرف رخ کر کے سو گئے تھے، جبکہ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا تھا کہ شوہر ایسا بھی سلوک کیا کرتے ہیں۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ میں اس قدر کرخت انسان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کروں گی۔ میں شادی کی پہلی رات ہی ہمت ہارنے لگی، مگر پھر صبح میں نے اسد کو بالکل ایک نئے روپ میں پایا تھا۔ وہ اچھے تھے، خیال بھی رکھتے تھے، مگر نہ جانے انہیں میری والدہ سے اس قدر بیر دشمنی کیوں تھا کہ وہ ان کا نام لے کر ہی غصے میں آ جاتے تھے۔ میں اپنے مائکے کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ ایک دن یوں رو ہی رہی تھی کہ اسد کام سے واپس آئے۔ وہ بولے، کیا ہوا حمیرہ، یوں کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں بولی، مجھے حمیرہ یاد آ رہی، اپنی بہن سے ملے مجھے بہت دن گزر گئے ہیں نا۔ ایک دم ہی اسد کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بولے، ہادیہ یاد آ رہی ہے یا عمیر؟ میں ایک دم سے چونک گئی۔ میں بولی، اسد آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ عمیر صرف ہمارا کرایہ دار تھا اور کچھ نہیں۔ میں نے تو کبھی اس سے بات تک نہیں کی، ہمیشہ اس سے پردہ کیا کیونکہ وہ میرا نامحرم تھا۔ اسد نے سر ہلا دیا اور بولے، ہاں حمیرہ، میں تمہیں اس گھر میں بسانے سے فقط اس لیے روکتا ہوں کہ عمیر تمہارا نامحرم ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ عمیر ہمارے گھر 5 سال قبل کرایہ دار کے طور پر رہنے آیا تھا۔ جب ابو کا انتقال ہو گیا تھا، ہم 2 جوان بہنیں تھیں اور ایک امی تھیں۔ کمانے والا گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے امی جان نے اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا۔ پھر میں اور ہادیہ بچوں کو ٹیوشنز پڑھانے لگی تو گھر کا خرچہ آسانی سے نکل جاتا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں اسد سے یہ سوال پوچھوں کہ جب شادی سے پہلے عمیر ہمارے گھر رہتا تھا تب تو کچھ ہوا نہیں، اب شادی کے بعد گھڑی دو گھڑی ملنے کے لیے گھر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ پھر خیال آیا کہ شادی سے پہلے امی جان نے بتایا تھا کہ عمیر تو تمہاری شادی کے بعد اوپر والا پورشن چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کو کہیں اور ٹھکانہ مل گیا ہے۔ میں ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا، عمیر اب تک تو گھر چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، اگر یہ بات کسی طرح سے اسد کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دے، لیکن گھر کا حال احوال میں کیسے معلوم کرتی؟
اسد تو مجھ سے موبائل فون تک لے کر رکھا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم نے نہ تو اپنی بہن سے رابطہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنی امی سے۔ لیکن میں نے خود کو تسلی دے دی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح ان سے پوچھ ہی لوں گی۔ مجھے امی جان سے زیادہ ہادیہ کی فکر لاحق تھی۔ وہ بہت کم حوصلہ تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جایا کرتی تھی۔ ابھی تو ویسے بھی بہت کرخت تھی، ذرا سا کام غلط ہو جاتا تو وہ اتنی کڑی سزا دیتی کہ کوئی حد نہیں۔ میں انہی باتوں کو سوچ رہی تھی جب ہمارے گھر کی بیل بجی۔ میں چونک گئی، دروازہ کھولا تو سامنے سمیرہ کھڑی ہوئی تھی۔ سمیرہ اسد کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ شادی کے 2 ماہ بعد پہلی بار ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ میں اس کا ننھا سا بیگ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ میرے گھر ٹھہرنے آئی ہے۔ میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ اسد تو آدھا دن آفس میں گزارتے تو آدھا دن اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ۔ ان کے پاس نہ تو گھر کے لیے ٹائم تھا اور نہ ہی میرے لیے۔ میں نے سوچا کہ چلو سمیرہ کے ساتھ میرا دل لگ جائے گا۔ شام گئے، جب اسد آفس سے واپس لوٹے تو بولے، حمیرہ میں ہفتے بھر کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں سمیرہ کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے سمیرہ کا بہت بہت خیال رکھنا ہے، بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی، اسے سائے کی طرح تم ساتھ ساتھ رہنا۔ میری بہن کے سمیرہ ہنس پڑی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ اسد بولا، جیسے جیسے میں اس دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار ہر انسان سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے مرد ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ مرد کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سمیرہ اپنے بڑے بھائی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، بھائی آپ پہلے تو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ اسد نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے اور بولا، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ میری بہن پھر اسد کا سامان پیک کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی تو اسد میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ بولے، حمیرہ میں نے آج جو جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا، ہنسی مذاق میں مت اڑا دینا۔ میں تم سے آ کر ایک ایک بات پوچھوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ اسد گھر سے چلے گئے تو میرا دل عجیب سے خیالات کے تحت پریشان سا ہو گیا۔ اسد جیسے بھی تھے اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میری 10 باتوں کے جواب میں ایک بات کہتے، مگر تھے تو میرے شوہر نہ۔ ان کی غیر موجودگی میں اداس ہونا فطری سی بات تھی۔ سمیرہ نے میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ وہ بولی، حمیرہ ہم ہادیہ کو بھی بلا لیتے ہیں، یوں تمہارا دل بھی لگ جائے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ میں نے منہ لٹکا کر اسے بتا دیا کہ اسد نے مجھے منع کر کے رکھا ہے کہ شادی کے بعد سے اب تک نہ تو میری کبھی گھر والوں سے فون پر بات چیت ہوئی ہے اور نہ ہی میں ان کے گھر گئی ہوں۔ سمیرہ حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میرے بھائی کو ہو کیا گیا ہے، وہ تو بالکل بھی ایسے نہیں تھے۔ پھر سمیرہ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر جا کر ان سے مل لاؤں مگر میں نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ مجھے سمیرہ پر شک تھا، ہو سکتا ہے اسد نے سمیرہ کو میری جاسوسی پر چھوڑا ہو۔ سمیرہ میرے سامنے بہت سی قسمیں کھائیں، وعدے کیے کہ اس بات کا بھائی کو کبھی علم نہیں ہوگا۔ مزید میں اس پر یقین نہیں کر پائی تھی، اس لیے اس کی پیشکش کو ٹھکراتی رہ گئی تھی۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ اسد مجھ سے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دے، کیونکہ میں ایک بار پھر سے امی جان کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری امی اچھی عورت نہیں تھی، اس لیے مجھے ہادیہ کی ہر لمحہ فکر ستاتی رہتی تھی، مگر پھر بھی اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کے لیے دعا گو رہنے لگی، لیکن وقت کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ 3 سال یوں ہی پلک جھپکتے ہوئے گزر گئے تھے، مگر آج تک مجھے ہادیہ کی کوئی خیر خبر بھی معلوم نہ ہو پائی تھی۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی
وہ بھی مجھے راہ چلتے نظر نہیں آئی تھی۔ اوپر سے وقت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ میں اب تک اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی۔ میں سارا دن گھر میں بے جان سی پڑی رہتی تھی۔ اسد نے تو کبھی شادی کر کے شروع میں مجھے وقت نہیں دیا تھا، اب بھلا کیا وقت دیتے۔ مگر سمیرہ ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملنے آتی تھی۔ وہ ہر لمحہ مجھے اکساتی کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ وہ کہتی، حمیرہ تم تو تب ہوش میں آؤ گی جب بھائی، تب تک تمہاری اس بے رونق شکل سے تنگ آ کر کہیں اور دل لگا کر بیٹھیں گے۔ میں ہنس کر کہتی، سمیرہ تمہارے بھائی نے کبھی غور سے میری شکل تک نہیں دیکھی ہے۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی وہ مجھ سے بیزار ہیں، لیکن وہ ہر بار یہی کہتی کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ اس لیے وہ مجھے پارلر لے کر جانے لگ گئی تھی۔ 2 بار پارلر وہ مجھے خود لے کر گئی تھی۔ مجھے خود میں بہتری محسوس ہونے لگی۔ یوں لگنے لگا کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ جیتی جاگتی انسان ہوں۔ اس لیے تیسری بار میں خود ہی پارلر چلی گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے آج کے دن زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملے گا۔ میں پارلر پہنچی تو وہاں پر ہادیہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، وہ بس واپس پلٹنے والی ہی تھی۔ ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی تو میں بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ ہم دونوں ہی بڑی دیر روتی رہ گئی تھیں۔ پھر میں ہادیہ سے جدا ہوئی تو بولی، کیسی بہن ہو تم؟ ان 3 سالوں میں کبھی پلٹ کر میری خیر خبر بھی نہیں لی۔ تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے بہن کہاں چلی گئی ہو؟ اس کا موبائل فون نمبر بند ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی تو نہیں؟ اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا؟ ہادیہ ادھر ادھر نظریں چرانے لگی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بولی، معاف کرنا حمیرہ، میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ تبھی ہادیہ کی نکرانی آگے بڑھی اور بولی، بیگم صاحبہ، یہ بچے میں نے نکرانے کی جانب دیکھا تو اس کے پاس 2 بچے تھے۔ ایک کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا تو دوسرے نے اس کا ہاتھ تھام کر رکھا تھا۔ وہ بچے مجھے بہت اپنے سے لگے تھے، لیکن ان کی شکل بالکل بھی ہادیہ پر نہیں گئی تھی، لیکن وہ بہت شناساں سے لگے مجھے۔ میں بولی، ہادیہ یہ بچے کس پر گئے ہیں؟ ہادیہ گھبرا گئی تھی۔ وہ اس بات کا جواب اس کی نکرانی نے دیا۔ وہ بولی، یہ بچے ہو بہو اپنے والد صاحب پر چلے گئے ہیں۔ والد لفظ سن کر ایک بار پھر سے میرے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ میں بولی، ہادیہ تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ ستیلے بہن بھائی ہمیشہ ستیلے ہی رہتے ہیں۔ اگر تم میری سگی ہوتی تو کیا تم میری فکر نہ کرتی؟ تم مجھے یوں بھول کر بیٹھی رہتی؟ ہم دونوں نے مل کر بچپن گزارا تھا۔ میں تم پر جان چھڑکتی تھی۔ ابو جب بھی ہمارے لیے کھلونے لاتے تو سب سے پہلے کھلونے میں تمہارے سامنے رکھتی اور کہتی، جو پسند ہے وہ اٹھا لو۔ تم سے جو چیز بچ جاتی میں وہ بخوشی لے لیتی تھی۔ کبھی تمہارے ساتھ ضد نہیں کی، بلکہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے تھے، لیکن تم نے سب کچھ بھلا دیا۔ میں رونے لگ گئی، جبکہ ہادیہ پریشان سی کھڑی کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور باہر کو نکل گئی۔ میں حیران و پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر میں پارلر سے بنا ٹریٹمنٹ ہی واپس لوٹ گئی۔ گھر آ کر میں بڑی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئی تھی۔ میری بہن مجھ سے غیروں کی طرح مل کر جدا ہو گئی تھی، کوئی شناسائی نہیں ابھری تھی اس کی آنکھوں سے۔ پھر اس کے 2 بچے۔ اللہ، کاش مجھے بھی اپنی اولاد ہی دے دیتا، کم از کم اس دنیا میں کوئی تو رشتہ میرا اپنا ہوتا۔ نہ شام میں جب اسد گھر واپس لوٹے تو مجھے اس طرح بری حالت میں دیکھ کر گھبرا سے گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے حمیرہ، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور ایک بار پھر سے رونے لگ گئی تھی۔ میں بولی، اسد مجھے اولاد چاہیے۔ اسد بڑے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، 3 سال ہو گئے ہیں مجھے اولاد جیسی نعمت کے لیے ترستے ہوئے،
مگر میں نے تم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خیر آج تم نے خود ہی یہ بات کر ہی دی ہے تو سنو۔ میں اولاد کی خاطر ترستا رہتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے اس گھر میں ننھے سے بچے کی کلکاریاں گونجیں، مگر تم فکر مت کرنا حمیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اتنا کہہ کر اسد اٹھ کر واش روم میں چلے گئے تھے، جبکہ میں سوچتی رہ گئی تھی کہ اسد اوپر سے جیسے بھی کرخت نظر آتے ہیں مگر اندر سے میرا احساس کرتے ہیں، مجھے تکلیف نہیں دیتے، میرا خیال رکھتے ہیں۔ اسے بڑھ کر مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ ضرور کرواؤں گی۔ صبح جیسے ہی اسد گھر سے نکلے میں بھی تیار ہونے لگی۔ 10 بجے تک میں ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے نمبر بھی جلدی کا مل گیا تھا۔ میں نے وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو وہ بولی آپ بالکل درست ہیں، آپ میں کسی قسم کا کوئی نقص وغیرہ نہیں ہے، اگلی بار آپ اپنے شوہر کو بھی ساتھ لائیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ ابھی تک آپ اولاد کی نعمت سے محروم کیوں ہیں۔ میں بڑی خوش تھی، میرے سر سے بوجھ سرک گیا تھا۔ شکر تھا کہ مجھ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ میں باہر نکلی تو دل کے مریضوں کے وارڈ کی جانب عمیر کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر والا یونیفارم پہن کے رکھا تھا۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا؟ وہ جب ہمارے گھر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا تبھی وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس بھری دنیا میں جب مجھے شناسا سا چہرہ نظر آیا تو میں خود پر قابو نہ کر سکی اور بھاگ کر عمیر کے پاس جا کر پہنچی تھی۔ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ وہ بولا حمیرہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں یوں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں، لیکن ایک بات کہوں، تم نے اپنے شوہر سے اب تک علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس دنیا میں تنہا ہو؟ نہیں، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، اس بھری دنیا میں تنہا ہو نہیں، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم اس انسان سے چھٹکارا حاصل کر کے میرے گھر آ سکتی ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ تم اس طرح کے انسان کے ساتھ اب تک کیسے گزارا کیے ہوئے ہو۔ اس کے تو 2 بچے ہو گئے ہیں، اس نے تمہارے گھر میں ہی نقب لگایا ہوا ہے، مگر تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ عمیر کی باتیں سن کر مجھے چکر سے آنے لگ گئے تھے، زمین گھومنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں عمیر کو ایک نرس بلانے آئی۔ وہ بولی ڈاکٹر صاحب مریض کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ عمیر مجھے پھر ملنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ میں نے بینچ پر بیٹھ کر سہارا لیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی، مجھے عمیر کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے سامنے ہادیہ کی ڈری سہمی سی شکل گھوم گئی اور 2 بچے جو بہت سے جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، مگر ان کی شکل ہادیہ سے نہیں ملتی تھی۔ وہ تو ہو بہو اسد کے ہم شکل تھے۔ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے خود کو بڑی مشکلوں سے سنبھالا تھا۔ میں گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی روک کر اسے اپنے والد کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ میں پرانی گلیوں سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ میرا بچپن بھی میرے ساتھ ساتھ بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب امی انتقال کر گئی تھیں۔ ابو کو لوگوں نے بہت سمجھایا کہ بیٹی کے لیے ماں ضروری ہوتی ہے، اس لیے ابو جان نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری ستیلی امی گھر میں آ گئی تھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، میرا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھا کرتی تھی۔ پھر ان کے گھر میں ایک ننھی سی پری نے آنکھ کھولی تو امی بولی یہ تمہاری بہن بھی ہوگی اور تمہاری دوست بھی ہوگی، تم دونوں ایک دوسرے کا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھنا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھیں، کبھی ستیلے سگے میں نہیں پڑی تھی۔ ابو بہت خوش تھے کہ میری بیٹی کو ماں اور بہن مل گئی ہے، اور پھر ابو جان انتقال کر گئے تھے۔
میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر اتر چکی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں، کیسے ہادیہ کا سامنا کروں جس نے مجھ سے میرا سہاگ ہی چھین لیا تھا۔ میں نے ایک دم ہی دھکا مار کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ دونوں بچے کھیل کود رہے تھے۔ اسد کی فوٹو کاپیاں تھیں۔ ایک بچہ بھاگتے ہوئے نیچے جا گرا تو اسد کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا سنبھل کر، تو میرا شک صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی تھیں کہ عمیر کی باتیں جھوٹی ثابت ہو جائیں۔ میں آگے بڑھی تو میری نظر امی اور اسد پر پڑی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے منہ میں نوالے توڑ توڑ کر ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں بولی اسد، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اسد میری طرف دیکھ کر سہم چکا تھا، جبکہ امی بڑی دیدہ دلیری سے بولی یہ بےہودگی نہیں ہے، اسد میرا شوہر ہے۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے ابو جان کی موت یاد آنے لگ گئی تھی۔ ابو جان کے انتقال کے بعد امی تنہا رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی سگی بہن کو اپنے پاس رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ وہ امی جان سے 10 سال چھوٹی تھی، مگر ہو بہو امی کے جیسی ہی تھی۔ اس لیے میں نے اور ہادیہ نے اسے بھی امی جان کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر قسمت کے ستم یہیں تک محدود نہیں رہ گئے تھے۔ میری اور ہادیہ کی امی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بس گئی تھی۔ اب ہم دونوں خالہ کے رحم و کرم پر رہ گئی تھیں۔ وہ بہت ظالم تھی، ہم دونوں بہنوں کو بہت مارتی پیٹتی تھی۔ اکثر کہتی اللہ باجی کو جہنم میں لے جائے جو میری شادی کیے بنا ہی چل بسیں۔ پھر اپنی 2 بیٹیوں کا بوجھ بھی مجھ پر ڈال کر چلی گئی۔ میں ایک دم ہی حال میں لوٹ آئی تھی۔ میں نے جا کر اسد کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ میں بولی یہ سب کیا ہے اسد؟ تو وہ بولا حمیرہ میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی ہے، تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں نہیں دی، اولاد بھی جان بوجھ کر پیدا نہ کی، کیونکہ ہماری برات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے چھپ کر خاموشی سے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ جب تمہاری بہن ہادیہ کو علم ہوا تو اس نے بہت واویلا مچایا، شور شرابہ کر دیا۔ اسے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی عمیر سے کر دی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے ہادیہ سے کہا کہ اگر تم نے کبھی حمیرہ سے ملنے کی کوشش کی یا اسے سچ بتانے کی کوشش کی تو میں عمیر کو مروا ڈالوں گا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے تم سے کوئی خاص بات چیت نہیں کی تھی۔ تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسد کے منہ پر زوردار تھپڑ مار ڈالا تھا اور بولی ابھی کہ ابھی اسی وقت طلاق دے دو، شنہاز جیسے ہم ساری عمر امی کہتے رہے۔ وہ بولی ہاں ہاں اسد اس کو چھوڑ دو، اسد نے مجھے طلاق دے دی۔ تو میں عمیر کے ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ مجھے گھر لے گیا تھا۔ میں اور ہادیہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہ گئی تھی۔ ہادیہ نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگی تھی کہ وہ میرا گھر نہ بچا سکی تھی۔ حادثے کی ایک بہت پیاری بیٹی بھی تھی، وہ 2 سال تک عمیر کے گھر میں رہی تھی۔ پھر اس نے میری شادی اپنے ایک دوست سے کر دی تھی۔ وہ بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے دنیا جہان کی خوشیاں دے ڈالی تھیں۔ جبکہ اسد اور شہناز کا معاملہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ کوئی نئی نویلی دلہن ایک انتہائی محبت کرنے والے شوہر کے سینے سے لگی کسی ایسے لڑکے کے لیے آنکھیں نم کیے بیٹھی ہو جو اس سے کبھی محبت کرتا ہی نہیں تھا۔ کوئی باس انٹرویو لیتے ہوئے اس ذہین و فطین لڑکی کو صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ وہ اسے اس لڑکی کی ہم شکل دکھائی دیتی تھی جس نے اس سے بے وفائی کی تھی۔ کوئی عورت اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جاتے وقت بچوں کی بھیڑ میں سے اس بچے کی ایک جھلک دیکھنے رک جاتی ہے جس کے باپ نے کبھی اس کا چہرہ ہتھیلیوں میں بھر کر کہا تھا کہ ہمارے بچے کی ناک تمہاری طرح ہوگی اور آنکھیں میری طرف ہوں گی۔
کوئی انتہائی ذہین مرد صرف اس وجہ سے بیرون ملک جا بستا ہے کہ اس کی وہ شوخ وشنگ کلاس فیلوز اب اس کے شہر آ بسی تھے، جس سے شدید خواہش کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ محبت تم سب کے لیے سرخ گلاب نہیں ہو۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ تم سے محبت ہے یا تمہاری عادت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم روح میں اترے ہوئے ہو، روح کے ساتھ ہی بدن سے باہر کو نکلو گے۔ مسئلہ جوانی کا بھی نہیں ہے، مسئلہ بڑھاپے کا بھی ہے۔ جب نگاہیں دھندلی ہو جائیں گی تو جوانی کے دنوں کی سب سے بڑی یادگار تم ہوگے، اور آخری لمحوں میں اگر تم پاس نہیں ہوگے تو موت سے زیادہ ملال اپنی رائے گانی پر ہوگا۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں تمہاری قربت کی مٹھاس کی جگہ ہجر کی تلخی گھلی ہو، اور ایسی زندگی کون کہے گا جس میں تم بالکل بھی ساتھ نہیں تھے۔ اس لیے مجھے جب تک زندگی ہے تمہارے ساتھ جینا ہے۔ عورت تو بڑی جذباتی ہوتی ہے، کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی قوت فیصلہ میں بڑی کمزور ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میرا یقین کریں کہ یہ جذبات کی زیادتی ہی اس کی سب سے بڑی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ایک انمول اور منفرد لاجواب تحفہ ہے، جو کائنات میں صرف اسے ہی عطا کیا گیا ہے۔ اس کی قوت فیصلہ اگر اس کے جذبات کے تابع نہ ہو تو شوہر کی بے وفائی، ناروا سلوک اور ناقدری کے باوجود شوہر کی دہلیز پر ساری عمر صرف اس کے نام پر نہ گزارتی بلکہ کوئی فیصلہ لے لیتی۔ ہر بار شوہر کی ظلم و زیادتی پر نم آنکھوں سے اپنے آنسوؤں سے زندگی کا قرب چھپا کر یہ کہہ رہی ہوتی کہ سب ٹھیک ہے، میں یہاں بہت اچھے سے ہوں، آپ سب اپنا حال احوال بتائیں۔ جذبات اس کی کمزوری نہیں بلکہ مضبوطی ہے۔ اگر وہ جذباتی نہ ہوتی تو شاید اب تک پوری دنیا ماں کا دل دکھانے کا عتاب جھیل رہی ہوتی۔ یہ تو اس کے جذبات ہیں جو اولاد کے ذریعے ستائے جانے پر بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی بہتر دنیا و آخرت کے لیے دست دراز ہوتی ہے۔ اس کے جذبات ہی ہیں جو زندگی میں آنے والے تمام پلوں میں وہ خود کو ڈھالنا بخوبی جانتی ہیں۔ باپ کا گھر چھوڑ کر کسی اجنبی کے ساتھ محض اس لیے چل پڑتی ہیں کہ اس کے ہر ماحول، ہر کیفیت میں ڈھل جانے والے جذبات ہیں۔ چوہے، چھپکلی، کاکروچ سے خوف کھانے والی نازک اندام سی ایک شیزہ جب ماں کے کردار میں ڈھلتی ہے تو تب یہی دوشیزہ اپنی اولاد کے لیے ون مین آرمی بن جاتی ہے۔ تنے تنہا ایک مکمل فوج ہوتی ہے جس میں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اب کبھی نہ کہنا کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اور اگر کہہ دیا ہے تو یہ نہ سوچنا کہ جذبات اس کی کمزوری ہیں۔ اگر وہ جذباتی نہ ہوتی تو ہنستے ہنستے اپنا حق وراثت اپنے بھائی کو نہ دے رہی ہوتی، یا اپنے حصے سے سبکدوشی کا اعلان نہ کرتی۔ قدرت کا اصول ہے کہ بیک وقت ایک ہی چیز دو مختلف چیزوں پر الگ الگ طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ جذبات کا معاملہ ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔